الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نگار منشفہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محبوب الرحمن ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچپن میں جو ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں چندا ماما وغیرہ کی، جبکہ چاند تو ہمارا ماموں نہیں ہوتا، تو کیا یہ کہانیاں جھوٹ ہیں؟ اب بیٹا چاند کی کیا کہانی سنائی تھی تو مجھے بھی نہیں پتا۔ اب چندا ماما یہ بس چلا ہے، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ چاند نہ ماموں ہوتا ہے نہ ہر ماموں چاند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ماموں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، اب وہ کون سی کہانی تھی؟ اب کسی نے آپ کو چاند کے متعلق سنایا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جھولے مبارک میں پنگورے میں جب جھولا کرتے تھے بچپن میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک جس طرف جاتی تھی چاند اس طرف چلا جاتا تھا۔ تو چاند کے بارے میں کسی نے یہ بات بتائی تو صحیح بتائی ہے، وہ ہے نا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، تو چاند سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر دو ٹکڑے ہو گیا، تو یہ بات بھی درست ہے، معجزہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو اب یہ کہ چاند کے بارے میں ایسی کون سی کہانی یا کون سا واقعہ بیان کیا ہے، بیٹا جب تک یہ نہیں پتہ چلے گا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چاند کے بارے میں جو بات بتائی گئی وہ صحیح تھی یا غلط تھی؟ ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر میں بکری پالنا چاہتے ہیں، لیکن گھر والے ہمیں سے روکتے ہیں کہ بہت گندگی ہوگی، اور بکری جو ہے وہ اصل دودھ دیتی ہے اور بغیر ملاوٹ کا۔ ہر جانور بغیر ملاوٹ کا دودھ دیتا ہے بیٹا، گائے بھی بغیر ملاوٹ کا دودھ دیتی ہے، گائے تھوڑی دودھ جب دیتی ہے تو ملاوٹ والا نکالتی ہے، گائے کا ہو کہ بھینس کا ہو یا بکری کا ہو یا اونٹنی کا ہو، جو دودھ دیتی ہے وہ تو اصلاً تو دودھ اصلی نکلتا ہے نا بیٹا۔ یہ تو انسان ہے جو بیٹا دودھ نکالنے کے بعد اس میں پھر ملاوٹیں کرتے ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب رہی بات بیٹا بکری کی، تو اب گھر والے دیکھو بیٹا بکری کا یہ ہوتا ہے کہ بکری کے لیے یا جانور کے لیے بیٹا جگہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ عام بنگلوں میں یا فلیٹ ہے، فلیٹ میں کہاں بیٹا بکری رکھو گے؟ ہمارے ویسے فلیٹ میں آدمی پورے نہیں رہ پاتے، بکریاں کہاں سے رہیں گی؟ تو بکری کے لیے تھوڑا کھلی جگہ چاہیے، پار چاہیے، مٹی چاہیے، باہر کا ماحول چاہیے۔ جانور گندگی بھی کرے گا نا تو پھر اس کی صاف صفائی کا سارا نظام ہونا۔ جب اپنے بکری لا کر دوسرے جانور لا کر رکھ دیں، ہم 2 منٹ آدھا گھنٹہ کھیلیں گے، اس کے بعد سارا دن امی صفائی کرتی رہے گی، تو یہ ہوتا ہے۔ پھر میں پہلے بھی بیٹا بیان کرتا ہوں، کئی پروگرام میں نے بیان کیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خرچہ لاتی ہیں، ایکسپینس لاتی ہیں۔ اب خالی جانور ہی کا تو خرچہ نہیں ہے نا، اب بکری لائے یا گائے لائے، بعض بچے جلدی کرتے، بقرہ عید آ گئی ہے جلدی سے گائے لے لو، جلدی سے بیل لے لو، جلدی سے بکرا لے لو، ہے نا۔ اب جلدی لے تو لیں گے اور روز کا جو 200 روپے کا کھانا کھلانا پڑے گا اس کو، یا بڑا جانور ہے تو 500 روپے کا 1000 روپے کا اس کو چارہ گھاس کھلانا پڑتا ہے نا۔ تو اب یہ اگر مثال کے طور پر امی ابو یا گھر والے ایفورڈ نہیں کر سکیں گے تو پرابلم ہوگا نا بیٹا۔ تو آپ خواہش کریں، کیا کریں؟ جو بھی جائز اچھا اور نیک کام ہے اس کی خواہش ضرور کریں، کوئی حرج نہیں ہے کہ امی مجھے یہ چاہیے یا ابو مجھے یہ چاہیے، لیکن جب بھی امی ابو اس معاملے میں ہمیں سمجھائیں تو پھر ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اب سمجھ جانا چاہیے۔ جب امی ابو ابھی جب آپ کو بولنا نہیں آتا تھا، جب آپ کو بولنا، تب بغیر بولے امی ابو وہ چیزیں لاتے تھے جو آپ کو پسند تھی۔ کھلونے کی کب فرمائش کی تھی؟ جب بالکل چھوٹے تھے، سردی لگتی تھی تو گرم کپڑے امی ابو لاتے تھے نا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ابو لے آتے تھے جب آپ کو بولنا نہیں آتا تھا، لیکن وہی لاتے تھے جو آپ کے لیے بہتر تھا۔ اب جب بولنا آ گیا
تو جب آپ کے بغیر بولے امی ابو آپ کی خواہش پوری کرتے تھے تو بول کر کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا پتہ چلا کہ ہم بولتے ہیں اور جب وہ بہتر ہوتا ہے کر سکتے تو امی ابو کرتے ہیں، ورنہ منع کریں تو ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اب آپ سوال کریں. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر وین والے انکل موبائل یوز کرتے ہوئے سگنل توڑ دیں تو کیا یہ درست ہے؟ بیٹا وین والے انکل ہوں یا کوئی بھی عام گاڑی چلانے والا ہو، قانون بیٹا یہ ہے کہ گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال یہ الاؤ ہی نہیں ہے. جی. ڈونٹ یوز موبائل وائل یو ڈرائیونگ، کیونکہ اس سے ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسپیشلی تو مطلب یہ چلانی نہیں چاہیے، مگر لوگ تو فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بھی گاڑیوں میں موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ کو اپنی جان کی بھی پرواہ تو رہی نہیں، آپ کو فیملی کی بچوں بیوی بچوں کی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے. ایسا تو نہ کریں. تو مہربانی کر کے جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو آپ اس ٹائم پہ موبائل یوز نہ کریں. یہ میں تمام تر گاڑی چلانے والے اسلامی بھائیوں کو عرض کر رہا ہوں. سیکنڈ یہ ہے کہ سگنل توڑنا، اب موبائل یوز کریں یا نہ کریں، سگنل توڑنا یہ تو انتہائی غلط بات ہے اور ایک جرم ہے. یہ بھی مطلب جو سمجھے کہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے اور یہ بہت سخت جرم ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں تو جو سمجھے کہ اس کو اتنا امپلیمنٹ نہیں ہے، لیکن میں نے تو باہر دیکھا ہے کہ باہر تو سگنل پر تو بڑی سختی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے اور ایک جو بارڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں سگنل سے پہلے، اس سے پہلے ہی مطلب کہ گاڑی کھڑی جاتی ہے. بلکہ میں نے بعض ممالک کا سفر کیا ہے تو وہاں پر سگنل نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ڈرائیونگ مینرز ہیں، ڈرائیونگ کا انداز ہے، ٹیسٹ دے کر بیچارے وہ ٹیسٹ دے کر پاس ہوتے ہیں اور ٹیسٹ دے کر لائسنس لیتے ہیں. تو جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو باقاعدہ روڈ پر اسٹاپ لکھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ یا تو وہ اس روڈ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہاں سے بھی گاڑی یہاں سے گاڑی آنی ہے، کوئی سگنل نہیں ہوتا، لیکن یہ اسٹاپ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ود ان ہم سیکنڈ کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رائٹ لیفٹ سے گاڑی تو نہیں آ رہی، پھر یہ گاڑی چلاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے قانون ہے کہ جہاں اسٹاپ لکھا ہوا ہے وہاں انہوں نے اسٹاپ ہونا ہے. کوئی پولیس والا نہیں ہوتا، کوئی بھی سگنل نہیں ہوتا، لیکن ڈرائیونگ مینرز ہیں، پریکٹس ہے، کیونکہ قانون ہے، پکڑتے ہیں. ہمارے یہاں اور بعض ایسے ممالک ہے جہاں کوئی مطلب کہ رول پر عمل کرنے کا مسئلہ ہی مسئلہ ہے، کوئی روکتا ہے تو کوئی رکتا نہیں ہے اور سگنل پر سگنل توڑتے ہیں، اس پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بچوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اچھا آپ جب جیسے انہوں نے ایک سوال کیا، اب میں نے تو سمجھا دیا، میں نے منع کر دیا. فار ایگزامپل کہ بچہ کو سوال ہی نہیں کر رہا اور بچہ دیکھ رہا ہے کہ میں جن کے ساتھ بیٹھتا ہوں ائدر وہ ہمارے وین کے انکل ہیں یا ہمارے ابو ہیں یا واٹ ایور یا ٹیکسی ڈرائیور ہے، جو بھی اگر یہ دیکھیں گے اور ان کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب یہ ڈرائیونگ کریں گے تو ان کو لگے گا کہ اس پہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، جب سبھی کرتے تھے تو میں بھی کروں، اور اس سے ان کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، مال کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. حادثے کی صورت میں تو بیٹا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے، بندہ محتاج ہو جاتا ہے، بہت خطرناک ہے. اس لیے جو بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں اول تو غیر قانونی ڈرائیونگ کرنی نہیں چاہیے، لائسنس لے کر ڈرائیونگ کرنی چاہیے اور پراپرلی قانون کے مطابق ڈرائیونگ کرنی چاہیے. سگنل پر آپ کو بالکل کھڑا ہونا ہے، سگنل بالکل نہ توڑیں اور موبائل فون سے بھی اوائڈ کریں. بعض اوقات موبائل فون کے استعمال سے کوئی ایسی شاکنگ نیوز آ سکتی ہے، جھٹکے والی خبر آ سکتی ہے، خدا نہ خواستہ ڈرائیونگ کرتے کرتے دماغ پر اثر پڑ سکتا ہے، ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں اور آپ کو بھی نقصان پہنچے گا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچے گا جو روڈ پر چل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو احتیاط کرنے اور قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتا اس پر عمل کرنا چاہیے. ٹریفک کے جو قانون بنے ہوئے ہیں، جو ڈرائیونگ کے قانون بنے ہوئے ہیں، وہ تقریباً سبھی ہم لوگوں کی بہتری کے لیے ہی ہوتے ہیں تاکہ ہمارے جان و مال کا تحفظ ہو سکے. اور بیچارے پولیس والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، کتنا روکتے ہیں. دنیا میں اتنے پولیس والے بعضوں کا نظر ہی نہیں آتے ٹریفک کے طور پر، لیکن وہاں بھی قانون پر عمل کر ہی رہے ہوتے ہیں.
ہمارے یہاں تو اتنے بیچارے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو زیادتی کرتے ہیں، ان کے ٹانگ پر بھی موٹر سائیکل چلا کر بھاگ جاتے ہیں، یہ بیچارے ان کے ساتھ بھی عجیب سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ اپنا کوشش کرتے قانون پر عمل کروانے کی، تو عمل کیجیے گا، اور بچوں کو بھی بتائیں کہ اس طرح ڈرائیونگ پر عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، گانے شروع میں آپ سے سوال یہ ہے کہ اسکول کی وین والے انکل ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں، جلدی میں کوئی چیز ہم سے رہ جائے تو ڈانٹتے ہیں اور وین بھی نہیں روکتے، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ بیٹا اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو سب بچوں کو لے کر جلدی سے پہنچنا ہوتا ہے۔ اب ہر بچہ 5 منٹ 7 منٹ لیٹ کرے گا تو آپ بتائیے کہ اب 8 بجے، یہ بھی تو بیٹا پابند ہے نا کہ ان کو 8 بجے یا 8 سے پہلے گیٹ پر پہنچنا ہے سارے بچوں کو لے کر، ٹھیک ہے نا؟ اب ان کو پہنچنا ہے، اب یہ بیچارے 6:30 7 بجے نکلیں گھر سے لینے کے لیے، تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ بالکل بیگ تیار کر کے، چپل جوتے پہن کر، امامہ پہن کر، ہر طرح سے تیار ہو کر ہمیں بالکل وین والے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور میں نہیں کہتا کہ اب نیچے اتر کے بیٹھے، اب تو سردیاں بھی ہیں، لیکن بالکل گیٹ پر رہنا چاہیے۔ جیسے ہی یہ ہارن بجائیں، آپ کو بلائیں، ہر وین والے 2-3 منٹ دیتے ہی ہیں، تو جیسے ہی یہ دیں فوراً آپ کو اتر کر وین میں بیٹھ جانا چاہیے، ان کو ویٹ نہیں کرنا۔ اب ہر بچہ بیٹا اگر 3-3 4-4 منٹ لیٹ کرے گا تو ٹوٹلی آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائے گا، پونا گھنٹہ لیٹ ہو جائے گا، تو صرف 2-3 بچوں کی وجہ سے سارے بچے لیٹ پہنچیں گے تو پورا نظام بیٹا ڈسٹرب ہو جائے گا نا۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو جلدی تیار کر کے رکھیں، اور وین کا جو ایک اصول و قانون ہے اس پر عمل کریں۔ ہاں البتہ میری وین والوں سے ضرور درخواست ہے کہ بچوں کو صحیح بیٹھنے دیں، ایسا نہ کریں کہ صحیح بیٹھا ہی نہیں اور آپ نے وین چلا دی یا گاڑی چلا دی، یا ان کی سیٹیں آپ نے صحیح نہیں رکھی ہیں، یا اوور لوڈنگ آپ نے کر لی ہے کہ مطلب کہ 12 بچوں کی جگہ ہے تو آپ نے صرف پیسوں کے لیے 15 بچے بھر دیے یا 17 بچے بھر دیے، یہ بھی غلط ہے۔ جو بھی وین چلاتے ہیں بچوں کو بڑے مطلب کے طریقے سے بٹھائیں اور گیٹ بند کریں۔ بعضوں کا بچے خود ہی گیٹ بند کریں، کسی اور بچے کا ہاتھ آ جائے گا، تو یہ کچھ رولز ہیں۔ اچھا یہ چیزیں والدین کو دیکھنی ہے کہ وین والے جو ہیں یہ بچوں کو کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں۔ بعض بچے پیچھے لٹک رہے ہوتے ہیں، بعض بچے مطلب کہ جھوم رہے ہوتے ہیں، جھول رہے ہوتے ہیں، وین والے کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہ وین والے کی بھی اس پہ ذمہ داری ہے، جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو والدین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ بچے بچے ہوتے ہیں، یہ تو اچھلتے کودتے ادھر بھی بھاگیں گے ادھر بھی بھاگیں گے، آپ کا کام ہے۔ آپ جہاز میں دیکھیں بچوں کے ساتھ کس قدر مطلب کہ بچوں کے سیٹ بیلٹ الگ ہے بچوں کے، اور ہم نے جہاز میں دیکھا ہے کہ جب بچے سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ الگ ہے، ان کے لیے بہت ساری چیزیں الگ ہیں۔ ان کے لیے تو وہ جو پیرنٹس جو لے کر بیٹھتے ہیں، پیرنٹس کو باقاعدہ بچوں کے لیے جو کرو ہوتا ہے، کیبن کرو عملہ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ بچوں کے لیے الگ سے سمجھاتا ہے بچوں کو کہ آپ کو یوں کرنا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ایسا؟ ہمارے یہاں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے دنیا میں دیکھا ہے، دنیا میں بہت سارے ملکوں کے اندر بچوں کی بسیں ہوتی ہیں، وہ بسیں جس طرح چلتی ہیں، ان کو رکنا جہاں ہوتا ہے، ان کے الگ سے جگہیں بنی ہوتی ہیں، ان کے بورڈ نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور پورے پرنسپلی طور پر رولز کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ بچوں کو لگے نہیں، بچوں کو ایسی جگہ نہ اتارے جہاں سے بچوں کو روڈ پار کر کے جانا پڑے، کیونکہ بچے تو بچے ہیں، یہ اچھل کود کریں گے، روڈ پار کریں گے، خدا نہ خواستہ روڈ کراس کریں گے، ان کے ایکسیڈنٹ ہو جانے کا ڈر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری احتیاطیں ہیں، بچوں کو بھی سمجھنا ہے، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو سمجھائیں، لیکن ظاہر ہے بچہ تو پھر کو بچہ کون کہے گا، تو یہ بھی سمجھے بھی، لیکن جو مین رسپانسبلٹی ہے اس میں سب سے پہلے تو پیرنٹس ہیں، کیونکہ آپ کے بچے ہیں، آپ نے دیکھنا کہ میرے بچوں کو میں کس کے ساتھ بھیج رہا ہوں، وہ کیسے ان کا پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں۔ سیکنڈلی وین والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا میچیورڈ اور اس کی اتنی تربیت ہوئی ہو، ایسے نہیں ہر کوئی ڈرائیور وین والا ڈرائیور ہر کوئی نہیں بن سکتا، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہر ایک پیسنجر کی گاڑی نہیں چلا سکتا، یہ میری اپنی سوچ انڈرسٹینڈنگ ہے، میری اپنی جو ناقص عقل میں آ رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ تھرڈلی بہت بڑی رسپانسبلٹی اس تعلیمی ادارے کی ہے جو بچوں کو وین کے ہینڈ اوور کرتے ہیں اور بچوں کو لیتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں
کہ یہ جو وین کا جو ڈرائیور ہے اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، اچھا وہ وین میں چلاتا کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے یا ناچنا گانا اور گانے ہیں، یہ سب دیکھیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے تھوڑی دیر پہلے اور بھی وین کے انکل کے بارے میں جو اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوا، تو میں نے مجموعی طور پر کچھ باتیں عرض کی ہیں، اور بعض سوال ایسے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ بچوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑوں کو بھی۔ تو میں بچوں کو بھی ڈائریکٹ عرض کر دیتا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہوں، بچوں وین میں تسلی کے ساتھ بیٹھے ہیں، سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں، جب تک وین مکمل رک نہ جائے اور ڈرائیور انکل جو ہیں وین کے انکل آپ کو کہہ نہ دیں کہ بیٹا آپ اتر جاؤ۔ میں تو اس کا بھی معذرت کے ساتھ آپ کو شاید برا نہ لگ جائے، زحمت تو ہوگی، لیکن وین کے انکل خود اتریں، گیٹ کھولیں، بچے کو اتاریں اور بچے کو ہینڈ اوور کریں اور یوں کریں، یا آپ کے ساتھ کوئی وہ وین کے ساتھ یا بس کے ساتھ کوئی ایسا اسلامی بھائی ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا بھائی بس میں بھی تو کنڈکٹر ہوتے ہیں نا، کہ ڈرائیور اسٹاپ پر روک کر خود ہی مطلب کہ ٹکٹ لینا شروع کر دیتا ہے، آپ بولے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کہ ہمارے پاس سیلریز اتنی نہیں ہے، بچوں کی وہ فیس اتنی نہیں ہوتی وین کی، تو یہ سارا میں بھی مانتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن بچوں کی جان مال اخلاق کردار عادات ان کے تحفظ بھی تو ایک ضروری ہے نا۔ تو ڈیفینیٹلی جب آپ جتنی پریکاشنس بڑھائیں گے، تحفظات بڑھائیں گے، تو کچھ نہ کچھ ایکسپینسز بڑھیں گے اور اس میں آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ میں نے کچھ جرنل ڈسکشنز آپ سے کی ہیں جو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، دیگر جو ہیں ان کے لیے اسپیشلی طور پر میں نے یہ ساری باتیں عرض کی ہیں، اور آپ پیرنٹس کے لیے عرض کی ہیں، بچوں کے لیے عرض کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرنلی تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ عمل کریں، بچے خاص طور پر عمل کریں۔ بیٹا کچھ لگے گا نا تو آپ کو چوٹ لگے گی، بہت تکلیف ہوتی ہے چوٹ سے، تو آپ بھی جب یہ آپ کو سمجھایا جائے تو بیٹا مان جانا، ٹھیک ہے؟ تھوڑا ڈیٹیل میں جواب تھا، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سلیت رضا ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو بچے کنچے اور لٹو وغیرہ سے کھیلتے ہیں تو کیا یہ کھیلنا بھی غلط ہے؟ نہیں کھیلنا چاہیے، لٹو کنچے ونچے یہ سب اچھے بچے نہیں، بچوں کو اسے دور رہنا چاہیے، یہ میلا کر دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں، مٹی سے کھیلنا پڑتا ہے، پھر لٹو لگ جاتا ہے، لٹو اڑ جاتا ہے، اور فضول قسم گیم، اس سے نہ صحت ملتی ہے نہ کوئی ذہنی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں سے بالکل بچنا چاہیے۔ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد الیاس اتاری ہے۔ نگران شورا، میرا آپ سے سوال ہے کہ کلاس میں کچھ بچے ہماری چیزیں چھین لیتے ہیں اور مانگنے پر کہتے ہیں یہ تو ہماری ہے، ٹیچر کے پوچھنے پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ایسے میں ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اپنی چیزوں کی خود حفاظت کریں۔ دوسری بات، اپنی چیزوں پر بیٹا نشان لگا دیں۔ امیر سنت نے دارالمدینہ والوں کو تو بتایا ہوا ہے کہ بچوں کو نشانات دے دیں، ان کی سائنس دے دیں، علامات دے دیں۔ اور یہی کام مدرسۃ المدینہ میں نہیں تو ہونا چاہیے، جامعۃ المدینہ میں نہیں تو ہونا چاہیے، اور بھی اداروں میں ہونا چاہیے کہ بچوں کی چیزوں پر نشانات ہوں، اور یہ پتہ ہونا چاہیے ٹیچرز کو، بڑوں کو بھی، کہ ہمارے اس بچے کا نشان کیا ہے، اس کے نشان کا، اس کا آئی ڈی کارڈ جو آپ اس کے بنا تو آئی ڈی کارڈ پہ اس کا نشان بنا دیں۔ تب اب یہ بچہ جب کلیم کرے گا کہ یہ مطلب کہ فار ایگزامپل کہ یہ کاپی میری ہے، یا یہ بک میری ہے، یا یہ باکس میرا ہے، پینسل باکس وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں، اسی طرح کچھ ایسی چیزیں جس پر نشان نہیں لگ سکتے تو اس کا پھر کوشش کریں کہ اس کی کوئی اور سنبھالنے کی صورت بنائیں۔ تو سب سے پہلے تو اپنی چیزوں پر نشان لگائیں، نشان لگانے کے بعد پھر اپنی چیزوں کی بیٹا حفاظت کریں۔ نگران شورا، کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں، ان کو کوئی بولو تو اس نے ہماری چیز لی ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہماری اس کی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایڈک نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ نہیں، یہ ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمارا مسئلہ ہے، کیونکہ جب بچہ اس بات کا کلیم کرے، کہے تو یہ چیز میری ہے، تو پھر اس کو شارٹ آؤٹ کرنا چاہیے بڑوں کو کہ کس کا، اگر خدا نہ خاصا کوئی بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو جھوٹ بولنے کی عادت سے بھی نجات دلانی ہے نا۔
اور جس کا حق ضائع ہوا ہے اس کو اس کا حق بھی دلانا ہے. تو یہ تو ہوتا ہوگا. اس میں ٹیچرز کو بڑوں کو چاہیے کہ پھر وہ یہ نہ کریں. اب جیسے گھر میں 2 بھائی ہیں, 2 بھائیوں نے ایک دوسرے کی چیز لے لی, تو اب ابو کو بولے کہ ابو اس نے میری چیز, ابو بولے تمہارا مسئلہ ہے. تو یہ تو نہیں ہوگا, ابو کو تو مسئلہ حل کرنا ہے نا, امی کو مسئلہ حل کرنا ہے. تو ہمیں مسئلہ حل کرنا ہے. اور دوسری بات, یہ نابالغ بچے ہوتے ہیں زیادہ, تقریباً بچے نابالغ ہی ہوتے ہیں جو یوں جن کے متعلق اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اب نابالغ بچوں کی چیز کو نابالغ بھی لے لے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے کو سمجھنا ہے اور اس کے احتیاطی تدابیر ہم نے کرنی ہے, اور بچوں کی تربیت بھی ہم نے کرنی ہے. تو کسی بچے کی کوئی چیز ضائع کیسے ہو, تو بچوں اپنی چیزوں کی حفاظت کریں, اس کو سنبھال کر رکھیں اور نشانات پہ لگا کر رکھیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کلاس کے اندر ایسا کچھ ہو جائے تو پھر بچوں کی سنوائی کر کے جو بھی معاملہ ہے اس کو حل بھی کرنے کی بڑوں کو کوشش کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں دودھ پینے کا کہا جاتا ہے, لیکن آج کل دودھ میں اتنی ملاوٹ ہوتی ہے, تو ہمیں دودھ پینا سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یہ جو بیٹا گھروں میں جو گائے کا دودھ یا بکری کا, جس طرح یہ دودھ ہمارے گھروں میں آتے ہیں, گائے بھینس کے دودھ آتے ہیں نارملی گھروں میں, اگرچہ بیٹا اس میں ملاوٹ کا بھی اس میں معاملہ ہوتا ہے, پانی کی زیادہ تر ملاوٹیں ہوتی ہیں جو اس طرح کا دودھ آتا ہے. تو یہ ایک تو ہوتی ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے پانی ملا ہوا. لیکن اگر اس کو ہم بوائل کر کے پیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ بیٹا اس کے فائدے تو پھر بھی ہیں, نقصان تو نہیں ہے نا, فائدے تو پھر بھی ہیں. مگر دیگر جو دودھ کے ڈبے وغیرہ آتے ہیں اس طرف نہیں جائیں. یہ جو کھلا دودھ ملتا ہے, یہ کھلا دودھ گھر میں آنا چاہیے, اور پھر اس کو پراپر بوائل کرنا چاہیے, اور بوائل کرنے کے یعنی ابال کر پھر اس کو آپ بھی پئیں اور بچوں کو بھی دیں, کیونکہ اب یہی سب سے بیسٹ, اب ہمارے پاس یہی آپشن ہے. اب ہر گھر اپنے پاس تو گائے بھینس بکری پالنے سے رہا, اپنے لیے ضرورت کا دودھ خود ہی نکال لیں. تو یہ ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. تو اب جو میسر ہے اس میں بہتر سے بہتر لے لیں. بعض ایسا لگتا ہے, وہ میں نے معلومات لی ہے کہ بعض دودھ والے جو ہیں, جو دودھ بیچتے ہیں کھلا دودھ, وہ اچھے ہیں, یعنی وہ بڑے مطلب کہ لوگ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں اور مشہور ہیں کہ یہ قدر بہتر دودھ دیتے ہیں لوگوں کو, اور وہ خرابیاں جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتی. تو ایسی دکان کا انتخاب کریں اور ایسی دکان سے بھی دودھ لینے کی کوشش کریں. اور اب جہاں پر ملاوٹ والا دودھ دینے کے لیے مطلب خراب دودھ دینے والے ہیں, تو وہاں اچھے لوگوں میں بھی میری معلومات مطلب اضافہ ہو رہا ہے. جسٹ تھوڑی معلومات لیں, ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا کاسٹلی دیں گے. اب ظاہر ہے کہ جتنی پیسے کی ملاوٹ انہوں نے کیا وہ ملاوٹ تو کر نہیں رہے, تو ان کو مہنگا پڑے گا نا. اب مطلب آدھے لیٹر دودھ میں انہوں نے اتنا سارا پانی ملا دیا, تو وہ پانی ملا دیا تو وہ ان کی کاسٹ کم پڑ گئی, کہ کوئی اتنا پانی نہیں ملا تھا اور اس کی واقعی دودھ کی مقدار زیادہ ہے, تو اس کی کاسٹ بڑھے گی ڈیفینیٹلی. اب ہم کو صحت مند دودھ بھی چاہیے, اور ہم ریٹس میں بھی ان کو کوئی مطلب وہ کہے کہ آپ کمپرومائز بھی کریں. تو دودھ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اچھا اور مناسب قیمت پر ہی دودھ دیں, لیکن یہ کہ خریدنے والوں کو بھی اپنی صحت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور اچھا دودھ لینا چاہیے اور پینا چاہیے. اب جو یہ دودھ میسر ہے, اب اس سے بہتر کو دودھ میسر ہی نہیں ہے, ہمیں مطلب دستیاب ہی نہیں ہے, تو اسی کو بوائل کر کے پیے, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا. نقصان کا تو میں نے تو کہیں دیکھا پڑھا سنا نہیں ہے, نہ میں نے تو پروگرام بھی کیا دودھ والوں کے ساتھ, تو مجھے تو اچھی خبریں ملی ہیں. تو یہ ہر چیز غلط ہے یہ بھی ضروری نہیں ہوا کرتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فیضان احمد رضا محی الدین اتاری ہے. بارش ہوتی ہے تو بارش میں بھیگنا کیا بری بات ہے؟ بارش کا پانی تو صاف ہوتا ہے. بارش میں بھیگنا, بارش میں نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے, نہانا چاہیے, بلکہ اس کے فائدے ہیں بارش میں نہانے کے. لیکن کیسے نہائے یہ دیکھنا ہوگا نا, کہ ہمیں حیا, شرم, ان سب کا بھی لحاظ رکھنا ہے. کپڑے اس طرح کے نہ ہوں کہ بارش سے جب بدن گیلا ہو جائے تو پھر بدن کی جلد
اسکین یہ نظر آئے. اچھا بعض اوقات بارش میں نہانے کی وجہ سے بیمار ہو جانے کا بھی اندیشہ یا خطرہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات میڈیکلی طور پر دیکھنا پڑے گا کہ آیا بارش میں اس کو نہانا ہے یا نہیں نہانا. تو یہ کیونکہ بارش کے پانی کو مائے مبارک کہا گیا ہے, یہ برکت والا پانی ہے بارش کا پانی, بلکہ برستی بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. تو جب بھی بارش ہو نا تو دعا کریں, یا اللہ میری بھی مغفرت کر. کیا دعا کریں گے؟ یا اللہ میری بھی مغفرت یعنی اول آ کے درود شریف پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں, یا اللہ میری مغفرت کر, میری مغفرت فرما, میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما, میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما, اور ساری امت کی مغفرت فرما. ساری امت کی مغفرت فرما. اور اس پہ اور دعا کرے, یا اللہ مجھے نیک بھی بنا, تیری پسند کا بندہ بنا, ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا بنا, ہے نا. اس طرح کی بھی دعائیں کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا. بعض اوقات بارش جو ہے وہ بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے, بہت زیادہ تیز ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جو بچہ ہے وہ اپنے امی ابو سے ضد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نیچے جانا ہے, تو اس کے امی ابو بولتے ہیں کہ نہیں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, لیکن وہ ضد کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو اب بچہ صحیح کر رہا ہے نہیں, بچہ کیسے صحیح کر رہا ہے؟ میں نے تو بیٹا کئی پروگرام میں یہی سمجھایا ہے تمام بچوں کو, آج بھی سمجھاتا ہوں, اور سمجھ جائیے ماں باپ کے آگے ضد نہیں کرنی. آپ خواہش کا اظہار کریں, خواہش, ڈیزائر. آپ اپنی خواہش کا اظہار کریں کہ امی مجھے نہانا ہے, یہ مجھے جانا ہے, یا مجھے کھانا ہے, یا مجھے یہ پہننا ہے. اوکے, آپ خواہش کا اظہار کریں, لیکن جب ماں باپ منع کر دینا بیٹا ضد نہ کریں, یہ فائنل ہے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانی شورا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ صاف ستھرے رہو, لیکن ہمارے آس پاس کا ماحول ہی اگر گندا ہو تو ہم کیسے صاف ستھرے رہیں؟ جب آپ کی طبیعت میں بیٹا صفائی اور ستھرائی ہوگی نا تو آپ کے آس پاس کا ماحول آپ خود صاف ستھرا رکھیں گے. ٹھیک ہے. خود صاف ستھرا رہیں گے تو ہم خود کوشش کریں گے کہ ہمارا رائٹ لیفٹ اور آگے پیچھے سارا صاف ستھرا رہے. ٹھیک ہے بیٹا. اور آپ جب صاف ستھرے رہیں گے تو آپ کو دیکھ کر لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں بھی صاف ستھرا رہنا ہے, تو انشاءاللہ اس سے معاشرہ صاف ستھرا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کوشش کی گئی ہے کہ بچوں کے کچھ سوالات لے کر آپ تک پہنچائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مزاج میں سمجھانے والی عادت پیدا کریں. میں نارملی والدین کو اس پروگرام میں کچھ نہ کچھ ایڈریس کرتا ہوں, عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. والدین سے میری ایک خاص ہمبل ریکویسٹ, اور اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بچوں کی آپ کو تربیت کرنی ہے, آپ کو بچوں کی اصلاح کرنی ہے, بالکل کرنی چاہیے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی اصلاح کریں. میں نے غور کیا ہے کہ یا تو ہم اس وقت بچے کو سمجھاتے جب ہمارے سامنے اس کی شکایت کی جاتی ہے, یا پھر ایک موقع محل دیکھ کر ایک انوائرمنٹ ماحول کریٹ کرتے ہیں اور ایک بڑے خوبصورت سے ڈیسنٹ ماحول میں اور انوائرمنٹ میں ہم سمجھاتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سیکنڈ جو ہم نے کیا نا یہ بہت اچھا ہے. فار ایگزامپل آپ کے سامنے بچے کی شکایت کی گئی, اب بچہ شکایت سن رہا ہے, شکایت سنتے ہی وہ مینٹلی طور پر تیار ہو گیا کہ مجھے سننا پڑے گا, تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ سم ٹائم وہ اصلاح قبول کرنے کی سچویشن میں شاید ہوتا نہیں ہے. اچھا پھر شکایت کرنے والے کے تعلق سے کچھ اس کے دل میں ہو سکتا ہے کہ باتیں آ رہی ہوں, تو اس وقت پاسبل ہے کہ وہ مینٹلی اور ہارٹلی فزیکلی مینٹلی وہ شاید تیار نہیں ہے آپ کی بات سن کر سمجھنے کے لیے. تو میری درخواست یہ ہے کہ اگر آپ موقع نکالیں, مثال کے طور پر والد صاحب اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, جیسے نماز کے بارے میں آپ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے, تو ایک بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں, بالکل ایک خوبصورت سے پیارے سے انوائرمنٹ میں آپ نماز کے تعلق سے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا خود اٹھیں, نماز پڑھیں, نماز کے یہ فائدے ہیں, نماز نہ پڑھنے کے یہ نقصانات ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کے بچوں کی جو
ذہن پر، کیونکہ وہ بڑا ماحول بنا ہوا ہے نا، وہ پک کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ کی بات سنیں. اچھا اب چونکہ اس ٹائم وہ سہمے ہوئے نہیں ہیں جب آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، وہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں جب آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، تو اس ٹائم پر ہو سکتا ہے وہ آپ سے کچھ سوال کریں، آپ سے کچھ پرابلم شیئر کریں اور آپ کے ساتھ کچھ سولیوشن مانگیں. بٹ جب وہ سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ان کو خوف ہے کبھی پڑے گی، ابھی ڈانٹ پڑے گی، ابھی دھکا لگے گا اور خوب مطلب چیخو پکار ہونے والی ہے، تو وہ شاید اتنا خوبصورت ماحول ہے ہی نہیں سمجھنے اور سمجھانے کا. اور یہ اس وقت عموماً یہ کیفیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے جب ہم ان کو کوئی اچھے ماحول میں سمجھانے والی کیفیت پہ نہیں آتے. اچھا یہ روز اگر سیشن لگائیں گے تو بھی پرابلم ہو جائے گا. کوئی مہینے میں 1 آدھ 2 دفعہ اچھے ماحول میں کہیں کوئی کھاتے پیتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کبھی جیسے یہ کر لیا، بیٹا ذرا وہ آپ سے بات کرنی ہے، ذرا ٹائم نکالو نا. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اب میں بچوں سے ٹائم مانگوں کوئی حرج نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور تھوڑا تو اس کے ساتھ 1-2 اور باتیں کر کے جو اس کی عقل و مزاج کے مطابق ہو اور جائز طریقے کی ہو، تو بات چیت کر کے جب آپ اس سے سامنے رکھیں گے تو پھر آپ اس کو سمجھیں گے بیٹا کہ یوں نہیں یوں ہوتا، یوں نہیں یوں ہوتا. انشاءاللہ آپ دیکھیے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ ایسے 12 سیشن کر لیں جیسا میں نے ابھی آپ کو کہا ہے. دیکھیں شاؤٹنگ نہیں، چیخو پکار نہیں، نارملٹی کے ساتھ ایک نارمل پرسن بن کر، اگر آپ کو لگتا ہے تو مسکراتے ہوئے، جہاں سنجیدگی ہے وہاں سنجیدگی کے ساتھ، اور ان کو ایگری کرائیں اور ان کو مطلب یہ کہیں گے ہاں، اور پھر ان کی اس خوبصورت طریقے سے ہاں کہنے پر، ان کے سننے پر ان کی حوصلہ افزائی کریں. یا آپ یقین مانیں یہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کو اچھا لگے گا اور آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ بچے نے بڑی رسپیکٹیبل انداز میں آپ کی بات سنی ہے. میں نہیں کہتا سختی کی اجازت نہیں ہے، والدین کو سختی کرنے کی اجازت ہے، لیکن نرمی کے مراحل تو طے کریں. آپ نے تو پہلے اسٹیج پہ سختی کر لی ہے. نرمی کے مراحل ہیں، نرمی کے اسٹیجز ہیں، پہلے ان تمام اسٹیجز کو طے کریں. یہ میری درخواست ہے آپ سے. اللہ کرے گا ہم اپنے بچوں کی درست تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.